لانگ مارچ کا قافلہ یہاں سے اسلام آباد کی طرف روانہ ہے اور یہاں پر شرکاء سے ہم بات کر رہے ہیں، ان سے ہم معلوم کریں گے ان کے کیا جذبات ہیں، امپورٹ حکومت اور ان کے سہولت کاروں کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر یہ بتائیے گا کہ لانگ مارچ جس طرح 3 حصوں میں سفر کر رہا ہے، جیسے جیسے آگے بڑھ رہا ہے ویسے کوئی ICU میں پہنچ رہا ہے، کوئی لندن میں قید ہو گیا ہے، تو ان کے لیے کیا پیغام دیں گے؟ جنہوں نے آپ کو روکنا تھا وہ اس وقت خود کسی قید خانے میں بیٹھے اور جرمانہ پے کیے بغیر نہیں آ سکیں گے، ان کے لیے کیا پیغام دیں گے آپ؟ یہ جو اس آزادی کا جو طوفان آگے بڑھ رہا ہے یہ کسی کے روکنے سے نہیں رکے گا، چاہے کوئی اپنی طاقت جتنی بھی آزما لے، قوت آزما لے، اور انہوں نے اپنی طاقت اور اپنی قوت کو آزما کر دیکھ لیا ہے۔ لوگوں نے اس پر اور شدید رد عمل دیا ہے اور شدت کے ساتھ لوگ باہر آئے ہیں اور انہوں نے عمران خان کے ساتھ محبت کا اظہار کیا ہے کہ آپ نے دیکھا ہے کہ وزیر آباد میں یہاں خان صاحب پر بزدلانہ حملہ ہوا تھا، جب وہاں سے دوبارہ لانگ مارچ کا آغاز ہوا تو لوگوں کے جذبات، لوگوں کا سینٹیمنٹ اور لوگوں کی شراکت وہاں پر اس کا لیول ہی اور تھا۔ اب اگر وہ کسی بھی جگہ پر اپنی ریاستی طاقت استعمال کریں یا دیگر ہتھ کنڈے استعمال کر کے اگر اس طوفان کو، اس آزادی کی حقیقی لانگ مارچ کو یا اس آزادی کے اس پیغام کو اگر کوئی روکنے کی کوشش کرے گا تو اسے منہ کی کھانا پڑے گی اور اسے سخت ہزیمت کا سامنا کرنا پڑے گا، اور انشاءاللہ العزیز یہ لانگ مارچ بھی اور عمران خان کا بیانیہ بھی کامیابی سے ہمکنار ہوگا۔ سر وزیر آباد حملے کا ذمہ دار آپ کے مطابق کون ہے؟ دیکھیں جی، وزیر آباد حملے کا ذمہ دار تو جس پر حملہ ہوتا ہے، جو وکٹم ہوتا ہے، اس کو یہ حق ہوتا ہے کہ وہ مشکوک لوگوں کا نام لے۔ وہ بعد میں چیزیں تفتیش میں اگر کوئی کلیئر ہوتا ہے تو کلیئر ہو جائے اور معاملہ کسی طرف اور جائے۔ تو میں تو سمجھتا ہوں کہ خان صاحب نے ابتدائی میں اور فوری طور پر بلا تاخیر جن لوگوں کو ذمہ دار ٹھہرایا ہے وہی لوگ ابتدائی طور پر ذمہ دار ہیں۔ باقی یہ جو حملہ ہے یہ تفتیش کا، تحقیق کا متقاضی ہے کہ ایک سابقہ وزیر اعظم پر ایسا حملہ ہوا ہے اور وہ شوموئی قسمت کہ وہ بچ گئے ہیں، وگرنہ ان کی تو جان لے لی گئی تھی۔ ان کو تو مارنے کا ان کا پکا ارادہ اور پکا انتظام تھا، اور لوگوں کو شاید یہ احساس نہیں ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ اگر کوئی حادثہ ہو جاتا تو اس میں پاکستان کا کتنا بڑا نقصان ہونا تھا، کیونکہ اس وقت پاکستان میں عمران خان کا سیاسی طور پر کوئی نعم البدل نہیں ہے۔ اس وقت عمران خان جو ہیں وہ جس تحریک کو لیڈ کر رہے ہیں اور وہی اس تحریک کو لیڈ کرنے کو ڈیزرو کرتے ہیں، اور وہی ہمارے حقیقی لیڈر ہیں، اور وہی انشاءاللہ العزیز اس قوم کو، عوام کو، اور جو ہم غلامی کی چکیوں میں پسے ہوئے ہیں، دیکھیں نا، ہم سرکار، پٹوار، تھانے کے غلام ہیں نہیں ہیں۔ اگر کسی سے پوچھا جائے، کوئی سوال کرتا ہے جی ہم تو 1947 میں آزاد ہو گئے، لیکن ہم کہاں حقیقی آزادی ہے؟ ابھی کل میرے محلے میں ایک پولیس، حالانکہ ہماری حکومت ہے لیکن چونکہ یہ پوری طرح سسٹم ٹھیک نہیں ہوا، بے گناہ لوگوں کو اٹھا کے لے گی، انہیں گناہ گار ٹھہراتے رہے، جب ان سے 15 ہزار روپے وصول کر لیا تو انہیں چھوڑ بھی دیا۔ جی لوگر صاحب، آپ بتائیں، پنجاب میں آپ کی گورنمنٹ ہے، اس کے باوجود FIR نہیں کٹ رہی، سٹنگ جو وزیر اعلیٰ ہیں ان کے دعوے بلند ہیں لیکن کام کوئی نہیں ہے، تو اس پہ یعنی بزدار صاحب ٹھیک تھے یا پرویز صاحب ٹھیک ہے؟ ہم لانگ مارچ کس لیے کر رہے ہیں؟ ہم اسی لیے لانگ مارچ کر رہے ہیں نا کہ جو ادارے غیر آئینی انفلوئنس رکھتے ہیں سول اداروں پر، ان کا وہ انفلوئنس ختم کیا جائے۔ یہی تو ہمارا لانگ مارچ کا مقصد ہی یہ ہے۔ اور جو FIR بر وقت درج نہیں ہوئی، یا وہ FIR درج نہیں ہوئی جو کہ مضروب یا وکٹم کروانا چاہتے تھے گریوڈ، تو وہ ایک اور اشارہ ہے اس طرف کہ ہم حقیقی آزادی ہمیں ابھی نصیب نہیں ہوئی، اور اسی چیز کو ہم ختم کرنے کے لیے آگے بڑھیں گے۔ یعنی ہمارے جو 1947 میں پاکستان آزاد ہوا، آج ہمیں ایک بار پھر سے حقیقی آزادی مارچ کرنا پڑ رہا ہے حقیقی آزادی کے لیے، تو سوال یہ کہ آج ہمیں کس سے حقیقی آزادی چاہیے؟ سر آزادی ہمیں، یہ آپ نے ٹھیک بات کی ہے، ہمیں سب سے پہلے تو جس آزادی کے لیے ہم آج نکلے ہیں، ہمیں ہر ادارے کو اپنی اپنی حدود میں جب ہم رکھیں گے تو وہ آزادی ہوگی۔ جب کچھ ادارے کچھ دوسرے اداروں پر غیر ضروری، غیر قانونی یا غیر عینی انفلوئنس رکھیں گے تو وہ سمجھیں گے کہ وہ ایک طرح سے ہماری آزادی کے اندر ایک طرح سے انکروچمنٹ ہے،
हम उस इंक्रोचमेंट को ख़त्म करेंगे हमारे अंदर ही। और दूसरी बात ये है कि जो आलमी इस्तामार है, हम आज भी किसी न किसी सूरत में आलमी इस्तामार के ग़ुलाम हैं, और ये आलमी इस्तामार ही है, ये आलमी ताकतें ही हैं जिन्होंने रजीम चेंज ऑपरेशन किया था, और उस रजीम चेंज ऑपरेशन में हमारे अदारे और हमारे नाम निहाद जो सियासतदान थे वो उसके आलाकार बने हैं। ये तो अब कोई ढकी छुपी बात ही नहीं है, ये तो बिल्कुल रोज़े रोशन की तरह यहाँ है कि आलमी इस्तामार जो है वो पाकिस्तान को एक हकीकी मुस्तहकम मुल्क देखना नहीं चाहते, वो इसे ज़ेर दस्त रखना चाहते हैं। वो इसे मैं बहुत सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल करने जा रहा हूँ कि वो इसे बाड़े का टट्टू ही बनाए रखना चाहते हैं। जबकि इमरान खान का जब वो अपोजिशन में थे तब भी उनका ये मौक़िफ़ था कि हमने किसी की जंग नहीं लड़नी, हमने अपनी पाकिस्तान के मसाइल को देखना है, हम कभी किराए की फ़ौज नहीं बनेंगे, हम लोग अपने अपने मफादात को ख़ुद देखें। लेकिन पाकिस्तान जो है वो आलमी ताकतों, रीजनल पावर्स, उनका जो है वो ये कह लें कि यहाँ तख्ता मश्क बना रहा है, उनकी ये बना रहा है, यहाँ पर मैदान बना रहा है कि उन्होंने अपने अपने एजेंडे को यहाँ बढ़ाया है। आप यहाँ देखें कि फ़िरका वराना फसादात के डांडे भी आपको बाहर मिलेंगे कि पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी होती है, फ़िरका वराना जो होते हैं फसादात भी होते हैं। और जो जंग थी अफ़गान वार, वो हमारी जंग नहीं थी, लेकिन हमारी बना दी गई। हम नॉन अलाई नेटो के हम वो इत्तेहादी बन गए थे, और उसके लिए हमने कितनी कुर्बानी दी, हमने 60,000 जान कुर्बान की है। 60,000 जानों का ज़ियाँ एक बहुत बड़ा फिगर है, एक दिल दहला देने वाली बात है। और वही इमरान खान इसी ऐसे ही चाहते हैं कि हम ऐसी आज़ादी की मंजिल को पालें कि पाकिस्तान के लोग ऐसे सानेहात का सामना न करें।